وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ، کل کی طرح ابھی آپ کے لیے موقع ہے اپنی روداد، اپنی کیفیات۔ بعض دفعہ دیکھیں یہ چیزیں منع ہوتی ہیں، ہم باہر جا کے لوگوں کو نہ بتائیں۔ بعض جگہ یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں اس کا علاج اور اس کی تعبیر ہونی ہوتی ہے۔ جیسے بندہ باہر جا کے اپنے بیماریوں کے بارے میں سڑک پہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے مجھے یہ کینسر ہو گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ بندے تو عام بندے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں خاموش رہتا ہے۔ تو یہی مثال بلکہ بعض جگہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا بھی خوابیں نہیں بیان کرنی، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہیں، ایسے بندے ہوتے ہیں مکاشفات کہ فتنے کا وہاں خطرہ ہوتا۔ اور بعض جگہ جہاں اصلاح ہونی ہو تو، اور جہاں مطلب یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا، وہاں جو ہے وہ ضرور جو بھی اپنے اندر ہے وہ اپنا بندے کو جو پیش کرے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ تو ابھی انشاءاللہ وہ آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ۔ باقی اس سے پہلے یہ طریق کے بارے میں بھی پوری بات ایک سمجھ لیں۔ یہ طریقہ محمدی، طریق اللہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ بھی اسی سیشن میں سے بات ہے، سیشن کی بات کہ دیکھیں یہ دنیا میں جتنا فساد ہے، جو بھی ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ملکوں کے، قوموں کے، بندوں کے، خاندانوں کے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے، یہاں تک کہ اپنے ساتھ بھی ایک بندے کا ایک جنگ جاری رہتی ہے۔ اندر اس کا نفس کچھ کہہ رہا ہے، دل ادھر کھینچ رہا ہے، دماغ ادھر کھینچ رہا ہے، چیزیں وہ اندر بھی جنگ جاری ہے، یعنی اندر بھی ٹوٹا ہوا ہے انسان، اس کی روح کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا وہ انشاءاللہ وہ اگلی جو ٹریننگ ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہی جو پہاڑ والا جو اسی طرح کا ایک ڈائیگرام ہے جو بتاتا ہے کہ کس طرح بندے گمراہ ہوتے ہیں اور جہنم اور اللہ کے غضب اور فساد کی طرف کس طرح جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک پوری اسی طرح کی ڈائیگرام، وہ صرف لگا کے دکھا دیں، پھر میں تشریح بعد میں کبھی کریں گے انشاءاللہ، وہ اگر اس میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب مقصد بندوں نے منزل اور مقصود بنا لیا، کوئی بھی ہے غلط، مثلا دولت بنا لی، تو اب انہیں لڑنا ہی ہے اس پر تو پھر وہ لڑائی ہونی ہے کہ وہ چاہتے سب وہ ہیں، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا الدنیا جیفا و طالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کوئی مثال کتوں کی طرح کہ انہوں نے آپس میں بھونک بھونک کے لڑنا ہی، یہ مقصد یہ منزل جو غلط بنا لی۔ تو اب وہ محدود چیز ہے، دنیا ایک محدود ہے، پھر اندر بندے کے فتنہ۔ جس نے عورت کو مقصد بنا لیا وہ بھی لڑیں گے، جس نے زمین کو مقصد بنا لیا مثلا یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اب زمین ایک ہے، بندے 100 ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ لڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ تو یہ چیز جو ہے ہونی، تو یہ دیکھ لیں یہ سارا پہلے تو فساد جتنا بھی ہوتا ہے سارا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بھی جہاں کہیں کچھ ہو رہا ہے اس کی منزل جو ہے وہ اس نے غلط بنائی ہے۔ جس کی منزل اللہ ہو وہ کسی سے جو ہے وہ اس کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کو دے نہ دے، وہ اپنے اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ اب دوسری بات پھر یہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے مقصد اور منزل جو ہے وہ غلط بنائی ہوئی ہے، اب وہ اپنے اعضاء کو بھی اسی کے لیے استعمال کرے گا، وہ کیوں اچھے طریقے سے استعمال کرے گا؟ زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، وہ اپنے دماغ کو بھی لڑائے گا کہ کس طرح میں چاہے بے ایمانی سے، دھوکے سے، شیطانیت سے، وہ سارے کا سارا فتنہ۔ تو یہ جو آپ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں بندہ پریشان بھی ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، کہیں غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی بچوں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کبھی پبلک فنڈ کھایا جا رہا ہے، کبھی جو ہے چھوٹی موٹی باتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اس سارے کا سارا حل یہی ہے اگر آپ بندہ کرنا چاہتے ہیں۔ خبر پڑھ کے کہنا بڑا زیادتی ہوئی ہے، یہ بڑا ظلم ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کیوں ہوا؟
کہ کسی نے غلط مقصود جو ہے وہ بنایا ہوا تھا. یہ دیکھیں یہ اسی طرح کی بالکل ڈائیگرام ہے پہاڑ والی کی پوری, اس میں بھی پہاڑ ہیں, اس میں بھی ساری چیز, لیکن یہ پورے دو دن لگتے اس کو سمجھتے ہوئے. یہ اس کے سمجھ لیں اپوزٹ ہے, یہ اس کے بالکل الٹ ہے. تو بندے کو شر کا بھی پتہ ہونا چاہیے اس سے بچنے کے لیے, خیر کا بھی پتہ ہو اس کو پانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف دکھانا مقصود تھا کہ یہ بھی ایک علم ہے. یعنی جب تک گمراہی اور ان چیزوں کا علم نہ ہو بندہ ان سے بچ بھی نہیں سکتا. غلط راستے کا بھی اللہ پاک نے دونوں راستے جو ہے قرآن مجید میں جو ہے وہ بیان کیے, ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہوں کی کہانیاں اور قصے بھی, جو بندے بھٹک گئے ان کا بھی, اور کس راستے پہ چلتے تھے اور کیا کیا ان میں وہ بری صفات تھی ان کا بھی بیان کیا تھا کہ تبھی بندہ بچے گا. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس بندے نے یہ جتنے معاشرے میں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ہوتی ہیں وغیرہ ساری, وہ سارے کا سارا پیچھے یا کسی کی زبان غلط استعمال ہوئی ہے, یا وہ کان کر رہا ہے, یا وہ شرمگاہ کو کر رہا ہے, یا پیٹ کر رہا ہے. مسئلہ سارا یہ ساتھ اعضاء کا ہے, عملی اور ذہنی طور پر مقصد غلط بنانے کا ہے. تو یہ پھر اگر آپ چاہتے ہیں واقعی جی معاشرے کی اصلاح ہو, اب نبی علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں محنت کی, لیکن اس کا نتیجہ جا کے مدینہ شریف میں ظاہر ہوا ہے. تو وہ پھر اس طرح نہیں ہے کہ بھئی یہ تقریروں سے, یہ تقریروں سے تو پھر تقریر تو بتاتی ہے, یعنی بیان ہوتے ہیں, لیکن جو اس میں تو اصلاح چاہیے. تو جس بندے کو فکر ہے بھئی بندوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, یہ ہو وہ ہو, یا اس طرح کی جو خبریں سنتا ہے, معاشرے کو دیکھتا ہے اور تباہی, تو اس کے لیے پھر یہی ہے اس کا حل کہ وہ اس راستے پہ شروع ہو جائے, اپنے سے شروع کر کے کہ جس تک بھی پہنچا سکے وہ پیغام اور اس کو وہ کرا سکے, وہ بندہ بچ جائے گا. کتنے گھر بچیں گے, کتنی طلاقیں ہونے سے بچ جائیں گی, کتنے قتل ہونے سے بچ جائیں گے, کتنے لوگ زنا سے بچ جائیں گے, کتنے لوگ سود سے, یہ چیزیں. تو یہ حل یعنی نسخہ حل موجود ہے. اب اسی پر انبیاء علیہ السلام نے کام کیا ہے. اگر بندہ حکمران بھی بن جائے, مثلا حکمران اچھا بھی ہو جائے, اگر یہ نیچے یہ سسٹم نہ چل رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا بھی وہ فائدہ بہت کم ہوگا. تو یعنی اس لیے نبی علیہ السلام کو حکمرانی آفر ہوئی, مکہ والوں نے کہا کہ آپ کو ہم حاکم بنا لیتے ہیں, لیکن یہ پیغام آپ چھوڑ دیں. آپ نے نہیں, کیونکہ حاکم بن کے پیغام وہی نہیں, وہ تو پھر کیا کرے گا بندہ. تو کئی لوگ کہتے ہیں خلافت ہونی چاہیے, تو میں کہتا ہوں خلافت گئی کس لیے؟ میرا سوال ہے وہ گئی کس لیے؟ وہ تو تھی نا, وہ جس وجہ سے گئی ہے وہ جڑ پکڑے, وہاں سے مطلب یعنی ساری چیزیں جو ہے وہ یعنی شروع ہونی ہے والی چیزیں. تو اپنے اوپر بندہ خلیفہ, اللہ پر نے خلیفہ بندے کو بنایا ہوا ہے, اپنے اوپر یعنی پوری امانت ہے, وہی نہیں کر رہا, تو یہ چیزیں. تو یہ آپ کو طریق کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ بھئی اس کی افادیت جو ہے آفاقی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک بندے نے بیٹھ کے کوئی ذکر اذکار کیا, پہنچ گیا, اس کو فائدہ ہو گیا تھوڑا بہت نا. یہ پوری دنیا کی اصلاح, دنیا کی بہتری اور خیر اس میں ہے. یعنی کہ یہ منزل درست, رخ درست, اور پھر وہ جو پیچھے جتنی مشینری ہے, جسم, دل, دماغ, نفس, جب وہ ہٹ جاتے ہیں تو وہ بندہ جہاں بھی آئے گا وہ AC بنے, وہ DC بنے, وہ وزیر اعظم بنے, وہ تھانے دار بنے, وہ MNA بنے, وہ خامد بنے, وہ بیوی بنے, وہ پڑوسی بنے, وہ باپ بنے, وہ معاشرے کا ایک فرد بنے, جہاں کہیں وہ خیر ہی خیر جو ہے وہ اپنا ہوگی. تو اس لیے جو ہے اس کا جو ہے اصل حل جو ہے وہ اپنا یہ چیز جو اللہ پاک نے دی ہے, یعنی تزکیہ, احسان, وہ یہی ہے. اس سے اگلے سبق سنے. اب یہ دیکھنا, ایک نقطہ بتایا, پھر دوسرا بتایا, اب تیسرا بتا رہا ہوں. جس طرح یہ بندے کے اعضاء ساتھ لگے ہوئے ہیں, اسی طرح اس بندے کے ساتھ بندے اٹیچ ہوتے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے اپنے بعد کہ ان کے ساتھ ٹھیک چلنا. اب میں تو فلانے کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ نہیں چل سکتا, یا سمجھے بندے کام کر رہے ہیں اکٹھے, میں جی فلاں کمپنی میں فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ وہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرا بندہ آ جائے گا, اس کا اس سے بھی بن جائے گا.
تیسرا آ جائے گا اس سے، اب کیونکہ وہ دور ہے جی، وہ اچھا ہے، وہ اتنا تیری اچھا ہے جتنا دور ہے. وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ بزرگ سے کہ بھئی اچھا نہیں کہتے لوگ، تو انہوں نے فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، اپنا نام اچھا رکھ لو تو وہ کہنا شروع کر دیں گے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. وہ لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، دیری ہیں، آدھے کچھ دیری ہیں، کچھ تم تو اپنے رونا رو رہے جی مجھے اچھا نہیں کہہ رہا. بھئی دنیا میں اکثریت لوگ کافر ہیں، مسلمان مثلا 2 ارب ہیں، تو 4 ارب 5 ارب جو کہتے ہیں خدا کو نہیں مانے، تم اپنا رونا لو گے مجھے اچھا نہیں کہتے. چلو کرانا ہے تو اچھا جا کے نام شناختی کارڈ میں تبدیل کراؤ اور اچھا نام رکھ لو، تو سارے کہیں گے اچھا آیا اچھا گیا، تو یہی طریقہ ہے. تو باقی جو ہے تم یہ بھول جاؤ یہ طریقہ. تو اس طرح کی یعنی چیز وہ بتا رہا ہوں. تیسرا نقطہ یہ کہ وہ جو موجودہ سرکل یا بندے کا اٹیچمنٹ، یعنی ایک تو اس کے رشتہ دار ہو گئے تو قریبی مثلا میری، دوسرے اس کے مثلا کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار والی لوگ، تیسرا اگر وہ مثلا ملازمت کر رہا ہے تو جو ملازمت اس کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں ان میں برے اچھے ہوں گے، لیکن اس نے چلنا ہے، اس نے اپنی اصلاح اور اس کے ذریعے سے ان تک بھی یعنی چلنا ہے. یہ اس کی اصلاح ہو جائے بندے کی تو وہ جانور کے ساتھ بھی، ایک جاندار کے ساتھ بھی وہ چل سکتا ہے، یعنی اپنے دوسرے نہ ہو تو وہ انسان کے ساتھ بھی چلنا. وہ کہ یہ برا ہے برا ہے، چلو نیا لیا، اس سے بھی اس کا وہی مسئلہ ہوگا، اس سے بھی اپنا یہ چیز ہوگی. اب دیکھیں شیطان کے اندر چیز تھی نا، تو نیچے تھا تو وہ اور تھا، اب اس نے وہاں جا کے ایک نبی سے مسئلہ بنا لیا، فرشتوں سے مسئلہ بنا لیا، حالانکہ وہ یعنی اور جس نے چلنا ہو وہ جو ہے وہ ادھر. تو یہ ایک تیسرا پھر اللہ پاک نے بندے کو دیا ہوتا ہے دائرہ کہ اب تمہارا بھی اور ان کا بھی پتہ چلے گا. اپنا اگر تم اپنے اس دائرے میں، اپنے رشتوں میں، اپنے قریبی لوگوں میں یا تنظیمی لوگوں میں، بعض تنظیمی یا سیاسی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیم بندہ چل رہا ہے یا اپنا ہی طریق کا ہی چل رہا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ وہ بھول جائے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں. ہمارے ہاں ایک دفعہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ورکشاپ تھی، یہ یعنی سمجھ لیں ورکشاپ کا مطلب جس طرح یہ خلوت ہوتی ہے، سیلف ڈسکوری. سیلف ڈسکوری کا مطلب ہے اپنی پہچان. وہ بنا رہے تھے لوگ، مطلب 2 گروپوں نے بنائے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور مجھے بھی بتایا انہوں نے کہ بھئی وہ مطلب ہے کہ یعنی بنا ہمارے ساتھ کلیش ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم ایک ہی لوگوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. سیلف ڈسکوری، سیلف ڈسکوری کا مطلب اپنی شناخت. تو انہیں میں نے کہا کہ وہ لوگوں کو تو شناخت ہوگی یا نہ ہوگی، آپ لوگوں کو اپنی ہو گئی، وہ تو ڈسکوری میں کریں گے، یعنی کہ آپ نے ڈسکور ضرور کر لیا اپنے آپ کو بھئی یہ حالت ہے. تو کیا وہاں ان کو بتانے سے ڈسکوری، یا آپ جو بنانے والے وہ نہیں چل سکتے تو پہلے اپنے آپ کو مطلب یعنی بننا. تو یہ ترتیب اللہ پاک نے بنائی ہے، پہلے اپنے آپ کے ساتھ چلے، اپنے دماغ دل نفس ان سب کو لائن میں لے کے آئے، پھر جو ہے اپنے ارد گرد مطلب اس سے تو خیر پہنچے لوگوں کو، اور پھر جو ہے اس طرح پھر وہ محلے میں اس طرح پھر آہستہ آہستہ پھر جو بندہ اس طرح کرتا جائے اس کو اللہ پاک پھر آگے بھی دیتا ہے کہ یہ بندہ مثلا جس بندے نے جو ایک گھر مینج نہیں کر سکتا اس کو اللہ پاک محلہ نہیں دیتا، جو محلہ نہیں کر سکتا اس کو گاؤں نہیں دیتا، جو گاؤں نہیں کر سکتا اس کو اللہ پاک ایک تحصیل نہیں دیتا مثال کے طور پر. یہ اس طرح کی یعنی ترتیب جو ہے وہ اپنا یعنی چلتی ہے، یعنی طریق کے بارے میں بھی، پھیلنے کے بارے میں بھی. کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو جو بندہ گھر میں نہیں چلا رہا، 10 بندوں میں نہیں، 20 بندوں میں نہیں چل رہا، اس کو اگر ملک پہ یا صوبے پہ بٹھا دیا جائے وہ پہلوں سے بھی زیادہ فساد کرے گا. وہ جو کر رہے ہیں وہ تو چلو کر رہے ہیں، لیکن یہ ان سے بھی زیادہ مطلب یعنی. تو یہ جیسا کسی نے کہا نا کہ بڑا اچھی بات ہے کہ گدھے کو سینگ نہیں لگے، مطلب وہ تو بندوں کے اور مشکل پیش آ گئی. تو وہ تو کہتا ہے میں سینگ ہوں، لیکن مطلب یعنی پھر جو ہے اللہ پاک کو علم ہے، حکمت کے ساتھ اللہ پاک جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں بھی تھیں، یہ بھی سیشن کا حصہ ہے. ایک تو آپ کو بتایا کہ اس کا کہ جتنے دنیا میں
جو بندے میں فکر ہوتی ہے، برائی، فساد، فتنہ، فحاشی، عریانی، وہ ساری بے مقصد، غلط مقصود، اور ان چاروں جسم، دل، دماغ، نفس کا غلط استعمال. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ماحول معاشرے میں آپ کے بچے چلو ٹھیک رہیں، آپ کے جو ہے وہ نسلیں ٹھیک ہوں، تو یہ آپ محنت کریں گے تو ان تک جو ہے وہ پہنچے گا، وہ زیادہ سے زیادہ لوگ پھر بچ سکتے ہیں. تو دنیا کا تو فائدہ ان کو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ آخرت بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سمجھ جائے گی. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور الحمدللہ یہ آج دوسرا دن ہے کہ مراقبہ جس قدر میرے لیے آسان ہوا، جس قدر سہل ہوا، اور جس قدر ایک ترتیب سے یہ انتقال روح اور یہ سارا سفر طے ہوا، یہ گزشتہ کئی سالوں میں یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ یہ آج دوسرا دن ہے کہ اتنا الحمدللہ. دوسرا یہ حضور کہ جس طرح کل ہدایت فرمائی گئی تھی اس کے مطابق حضرت خواجہ خیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف سے آپ کے ساتھ سفر کا آغاز ہوا، تو سیدنا حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر اسی طرح غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح پھر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح ہی حضرت سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک حاضری ہوئی. تو وہاں پہ جا کے ایک اجتماعی طور پہ یا حق کا ذکر شریف جو ہے، یہ جس طرح ہم نے یہاں پہ ذکر کرتے ہیں اس طرح ذکر کی ایک محفل منعقد ہوئی. تو وہاں پہ پھر یہ عرض کیا گیا کہ یا سید الشہداء، آپ نے تو سر کٹا کر اور اپنا سارا کنبہ قربان کر کے، سارا خاندان، بچے سب قربان کر کے تو آپ نے تبلیغ دین کی، اور ہمیں بھی مطلب اس میں قبول فرمائیے اور ہمیں بھی اس کے لیے رہنمائی اور اجازت فرمائیے. تو آپ نے جو ہے وہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ حاضری ہوئی. تو وہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ. تو یہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ جو حضرت علی نے فرمایا ہے یہی جو ہے، یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے، اسی پہ. تو اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام پیش کرنے کے بعد، اور پھر اسی طرح ہی بیت اللہ شریف میں اللہ 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 کا ذکر جو ہے وہ پہلے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے، اور بعد ازاں اندر جا کے. اور آپ جو تھے وہ یہ حجر اسود اور رکن یمانی والی سائڈ پہ آپ اس طرف منہ کر کے تشریف فرما تھے، اور باقی احباب سب جو تھے آپ کے پیچھے حتیم والی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس اثناء میں آپ نے درود شریف پڑھا. اور اس ماشاء اللہ. ہاں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ آپ کے لیے یہ جو آسانی پیدا ہوئی ہے یہ آپ کی بیماری سے جو آپ گزرے ہیں، جسے عرض کیا کہ بعض دفعہ بندہ اپنے طور پہ ذکر اذکار کے ساتھ اتنی پاکی ترقی نہیں کر سکتا. پھر اللہ پاک بندے کو، نبی علیہ السلام فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے اور وہ اپنے عبادت اور طور طریقے سے نہیں، تو پھر اللہ پاک اس کے مال، جان، اولاد میں یا جسم میں یعنی مصیبتیں اس سے پھر جو اس کا تزکیہ اور دور ہو کے پھر وہ. تو یہ الحمدللہ آپ کے لیے یہ جو آپ گزرے ہیں یہ مطلب ہے کہ زندگی موت کی کشمکش سے، تو اس کا ایک فائدہ جو یہ ہوا مطلب بندے کا یعنی آسانی پیدا ہوئی. باقی جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو اور اس پر ڈٹ جو، بات یہی ہے.
یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں، ہمیں نہ کلمے کا صحیح پتہ، نہ نبی علیہ السلام کی معرفت، نہ دین کی معرفت، نہ اپنی ہو تب بھی جو اپنا بھی کوئی نہیں پتہ، دنیا کا بھی کوئی نہیں پتہ، شیطان کا بھی کوئی خاص کوئی نہیں پتہ. تو اس لیے جو ہے وہ پھر بندہ جو ہے وہ کھولے کھا رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، وہ فرما رہے ہیں بھئی یہ پڑھو ڈٹ جاؤ. مطلب یہ کہ یہ خلاصہ ہے. لا الہ الا اللہ بتا رہا ہے کہ مقصود اور معبود یعنی زندگی کا مقصد تمہارا کیا ہونا چاہیے، اور یہ طے کر لو کہ معبود، اور دوسرا وہ مقصد پورا کیسے ہوگا وہ نبی علیہ السلام نے تمہیں سکھا دیا. یہ دو چیزیں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کہ مقصد منزل بھی واضح ہو گئی، معبود مرکز ترجیح اور محور زندگی کا اللہ پاک کو بنا لیا، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو خدا ہے، تم بندے ہو تو بندگی کیسے کرنی ہے. تو وہ فرمایا کہ میرے کامل بندہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑا بندہ وہ اپنی بندگی میں وحدہ لا شریک ہیں، وہ عبد ہونے میں یعنی ان جیسا عبد نہیں ہے، ان جیسے یعنی جس طرح اللہ پاک معبود برحق ہے، وہ تو اسی طرح جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اس لیول کے اس درجے کی بندگی، عبودیت اور مقام عبودہ اور عبدیت کسی نے نہیں ہے. تو وہ نمونہ ہے وہ چیز. تو یہی پھر نبی علیہ السلام نے بھی دہرایا. تو واقعی بات تو صحیح ہے. یہ جتنی پورے 2-3 دن آپ کو بتایا ہے، خلاصہ تو اس کا یہی ہے. اب لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں، مقصود نہیں، یعنی زندگی میں کس کو منزل مقصد بنایا. معبود وہ آخری درجہ ہوتا ہے، کس کو آپ نے وہ دیا ہوا ہے مقصود اور یعنی منزل. ایک تھوڑا زندگی کا کیا ہے جی، میرے زندگی میں جی شادی کرنا، بچے ہو جائیں، اس طرح کی باتیں ہماری. اچھا جی تسی کیا کرنا ہے جی، میرا دل ہے میرا زمین میری ہوئے، میں اتھے باغ ہوں اے ہوئے. اچھا تسی کیا کرنا، میں ایم این اے، یہ مقصد ہے ہم نے بنایا ہوا. وہ اس کے خلاف ہیں ساری چیزیں. تو لا الہ الا اللہ فرما رہے ہیں اپنی مقصد منزل درست کر لو، اگر غلط ہے تو صحیح کر لو، اور دوسرا پھر اس کو حاصل اپنے طریقے سے نہیں کرنا، طریقے محمدی سے کرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، یہ 3 لفظ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہ ذات ہوگی آپ کی، آپ کی ذات سے، اور رسول یعنی جو آپ کی رسالت سے، وہ کہ اللہ کے یعنی اللہ کا جو پیغام ہے وہ آپ کے اندر آیا، آپ میں آیا، آپ اس کے متشکل جو ہے یعنی پورا مظہر ہے یعنی اتم. تو اسی لیے اس کا نام طریقہ محمدی یعنی طریقہ محمدی، کہ آپ کا جو جسم ہے، دل ہے، دماغ ہے، نفس ہے، ہم بھی اسی کے پیچھے چلیں، یعنی اسی راستے پہ وہ اپنا چلیں. تو یہ بالکل صحیح فرمایا. اگر آپ آسانی سے آپ کسی کو سمجھانا چاہیں طریق، تو جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بس کلمہ پڑھ کے تشریح کر دو تھوڑی، یہ سارا رستہ اس میں آ جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی معبود نہیں، مقصود نہیں، مطلوب نہیں ہونا چاہیے. منزل اور مرکز زندگی کا جو ہے وہ یہ. اب میں ہوں، میں نے کام کرنا ہے، اچھا میں بھی بچوں کے، ہم نے غلط چیزیں بنائی ہوئی ہیں سینٹر میں، وہ یعنی مرکز میں غلط چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کسی دنیا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ چیزیں ہمارے ساتھ کھیلتی ہیں. پھر ہم نے کیونکہ ان کو بہت بڑا درجہ دے دیا، وہ ہمیں پھر پریشان کرتی ہیں، کیونکہ ان میں تو وہ چیز ہے نہیں. تو جب مقصود صحیح کر لیا، معبود رخ صحیح ہو گیا، تو انہیں بتا دیں کہ بھئی دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام پر جو رسالت اور نبوت اور جو آپ کو پیغام ملا، اس میں یہ ہے کہ بندے کا جو ہے یہ جو اعضاء ہیں صحیح کس طرح استعمال ہوں، یہ بھی پھر نبی علیہ السلام سے تعلق ہے. بھئی ان کی اتباع میں، دماغ کس طرح ہو ان کی اتباع میں، دل کس طرح ہو ان کے دل کے پیچھے چلے، نفس کس طرح ہو ان کے نفس کے پیچھے، روح ان کی روح کے پیچھے. یہی ہمارا پیغام ہے. اس کے علاوہ مجھے باقی سارا طریقہ کار ہے. بزرگ سارے جو ہیں وہ رستہ بتا رہے ہیں. ان میں سب سے بڑی ہستی جو نبی علیہ السلام سے جن اس شجرے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، تو انہوں نے ہی پورا کہتے ہیں نا کوزے میں، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، تو انہوں نے لیکن ہم اس انداز سے سوچتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کلمے کی حقیقت کا.
یعنی وطن اس میں بھی بہت سارے اسرار ہیں. تو ایک آپ نے ہمیں جو تعلیم کیا ابھی جو آپ نے سنایا تو اس میں یہ یعنی خلاصہ ہو گیا پورے رستے کا. یعنی پھر بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ کہ معبود مقصود مطلوب سوچیں بھائی زندگی میں آخر میرا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. یعنی میں نے بنایا ہوا ہے غلط ہے صحیح ہے وہ سوچوں دے صحیح وہ کیا ہے. اگر وہ غلط ہے تو اس کو درست کروں. میں اسی میں پریشان میرا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا صحت نہیں اچھا تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ بندہ پریشان رہے گا. کیونکہ اللہ پاک کے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت دنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ. جس نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی کسی چیز کو مقصد بنایا اللہ اس کے کام بکھیرے گا. اسی لیے یہ پریشان ہم لوگ پھر رہے ہیں. وہ اللہ پاک بکھیر رہا ہے تو ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں اللہ پاک بکھیر رہا ہے. تو وہ کیسے ہو رہا ہے جی پریشانی بڑی ہے پریشانی. تو یہ پریشانی جہاں سے آتی ہے وہاں معاملہ درست کریں. اور فرمایا کہ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. دوسری سزا اس کو اللہ یہ دے گا کہ اس کے ہمیشہ اندر غربت اور بھوک اور محتاجگی اور پریشانی اس کے دل دماغ میں داخل رہے گی. چاہے وہ اس کے پاس ہو نہ ہو وہ مر گیا کھپ گیا کچھ نہیں ہے یہ ہے بڑی ٹینشن ہے یہ ساری اسی وجہ سے ہے. اور فرمایا کہ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. کہ یہ کتنا بے وقوف نادان بندہ ہے کہ اس کے پاس جو آنا تھا وہ آنا ہی تھا. جیسا کہ قرآن مجید میں یہ واضح ہے. یہ اپنے ذہن اور دماغ میں لکھ لیں کہ اللہ پاک نے رزق کا قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. نیک بنانے کا جنت میں پہنچانے کا وعدہ یہ نہیں کیا. یہ بات نیک بنانے کا نہ ہی جنت میں لے جانے کا. میں ہر ایک کو جنت میں بھی لے جاؤں گا ہر ایک کا تزکیہ بھی کر دوں گا ہر ایک کو نیک بھی. یہ کہیں نہیں ہے. وہاں فرمایا کہ آؤ گے میدان میں اسباب میں ضرور دوں گا. پیغمبر میں نے بھیج دیے کتاب بھیج دی تمہارے لیے رستے کھول دیے. کرنا تم نے ہے قدم پہلے تم نے اٹھانے ہیں تو یہ ہونا ہے. تو یہ بندہ آپ نے کہ رزق کا وعدہ ہو گیا نیک بننے کا بنانے کا وعدہ اور اللہ کی دوستی کا وعدہ وہ نہیں اللہ پاک نے کیا. وہ فرمایا کہ جو کرے گا دوسری بات جو ہے وہ آپ کریں نہ کریں وہ اللہ پاک جو ہے وہ کافر مسلمان فاسق فاجر سب کو جو ہے وہ یعنی عطا فرماتا ہے. تو یہ بالکل خلاصہ بڑا بہترین لا الہ الا اللہ کہ مقصود معبود اور مطلوب جو ہے وہ صرف اپنا رخ ٹھیک کر لے. اور کس طرح پھر اس طرف سفر کرنا ہے وہ بتائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے فرمایا بس اس پر ڈٹ جاؤ بس بات ختم. ساری باقی تفصیل ہے یہی جو ہے اس کا اجمال ہے. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اسی طرح آج ہمیں بھی بہت صبح فائدہ پہنچا جو پہلے یہ چیز نصیب نہیں تھی. آج اللہ کا فضل ہوا الحمدللہ. حضرت میاں صاحب نے جیسے اسباق شروع کروائے تو جب لطائف پر ہم تھے کہ آخری لطیفہ جو آپ نور اندر اکٹھا کریں جمع تو اس وقت ایک غبارے کی طرح سینہ ہوا تو سینے کے اندر دودھ آیا اور اس دودھ سے ہی سارا الحمدللہ بھرا سینہ. تو اللہ کے فضل سے جب پھر آپ تشریف لے آئے آپ نے جب شروع فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ تو یہاں کے بعد آپ نے جب اسباق شروع فرمایا تو اس کے بعد یہ دیکھا کہ منظر اس طرح بدلا ہے کہ ایک سبز کارپٹ کچھ بزرگ تشریف لائے ہیں انہوں نے آ کر سبز کارپٹ بچھایا ہے. تو وہاں پر یہ ساری مجلس ہو رہی ہے تو اسی دوران یہ دیکھا گیا کہ ان حضرات نے ہمیں کچھ چیزیں تقسیم فرمائیں.
اس میں کچھ تلواریں ہیں، اور مجھے جو چیز عنایت فرمائی گئی وہ قرآن پاک ہے اور تلوار ہے۔ اس کے بعد جو پھر دوبارہ منظر جو بدلا ہے وہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے حضرت، یہ میری رہنمائی فرما دیتے جی ہاں جی ماشاءاللہ، بڑی واضح ایک تو یہ بندے کا یعنی غیب کی دنیا کا کھلنا، اور جو آپ نے روحانی دنیا کا مشاہدہ کیا، اور قرآن جو ہے یہ، اور تلوار جو ہے، تلوار مجاہدے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بھئی اس سے بندہ یعنی اب دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے، دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ جیسے قرآن جیز میں بیان ہے فذکر بالقرآن، یعنی کہ بھئی آپ قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں، یعنی قرآنی علوم جو ہیں اللہ نے بیان، بھئی اس کے بھئی وہ آپ کو دیا گیا علم جو قرآن میں ہے، اور ساتھ تلوار، مطلب تلوار کا معنی یہ ہے کہ بھئی یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے، اس کے لیے کوشش مجاہدہ، مطلب ہے کہ یعنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، پھر جو اہل بیت اطہار کو دیکھیں، سیدنا امام حسین کو دیکھیں، مطلب یعنی سب نے ایسے یعنی کیا۔ تو یہ پھر خاص پھر فیض ہوتا ہے جب بندے کو ایسے اشارہ بھی مل جائے، اب وہ اگر کرے گا تو اس کو پھر خاص قرآن فہمی اور وہ اپنا کرے گا، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو وہ اللہ پاک اس پر فضل کرے گا۔ بندے فائدہ اٹھائیں نہ، وہ ان کا اپنا اپنا ایک یعنی اختیار ہے، طریقہ ہے، لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہے۔ جس طرح کہ مؤذن اذان دیتا ہے، اس نے اذان دینی ہے، یعنی وہ دعوت دے رہا ہے کہ اب کئی دفعہ لوگ آ جاتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے کوئی نہیں آتا، وہ ان کا اپنا کام ہے، اس کا کام ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ خود پورا اختیار اپنے ذات پر ہے، وہ تو کریں، باقیوں کے لیے اذان دیتے رہے، وہ یعنی مؤذن بنے، تو جس نے آنا ہے وہ اپنا آ جائے گا۔ یہ چیز اس طرح انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر وبرکاتہ۔ صاحب، سب سے پہلے جو لطائف میں مسئلہ تھا کل، وہ آج انتہائی الحمدللہ اس میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ پھر دربارشی پہ حاضر ہوئے خواجہ خیرالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد فوراً حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار پرانوار پر حاضری نصیب ہوئی ہے۔ ابھی باہر ہی تھے تو یک لخت ایک منظر بدلا کہ مزار شریف کے اندر بہت سارے بزرگان دین تشریف فرما ہیں، تو پھر وہ مزار شریف جیسے کھلتا گیا، ایک میدان کی شکل اختیار کر گیا۔ اچانک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین کے بالکل کے درمیان میں تشریف فرما ہوئے۔ میں پھر آپ کے ساتھ ان بزرگوں کے درمیان حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، مجھے لے کے درمیان میں گئے تو بہت سارے بزرگان دین نے مجھ نچیز کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے ہاتھ رکھا، پھر یکدم بہت سارے کثیر تعداد میں بزرگ اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے سارے، تو اس سے شفقتاً کوئی گلدستے پیش کر رہا ہے، کوئی ہاتھ رکھ رہا ہے، کچھ طرح کے منظر میں نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر وہ سارے بزرگان دین اکٹھے ہو کر کچھ بات کر رہے ہیں آپس میں، لیکن مجھے سنائی نہیں دے رہی، ایسے لگ رہا ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ چل اب سفر آگے کو شروع کرتے ہیں۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی علیہ السلام کے روضہ انور جہاں جالی مبارک ہے، وہاں پہ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کثیر تعداد میں بزرگان دین اکٹھے ہیں۔ اچانک ایک منظر بدلا جس کو ہم تصور نہیں بلکہ اچانک کہہ سکتے ہیں کہ اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک غلاف میں لپٹی ہوئی کچھ چیز ہے۔ تو جب آپ نے یوں کر کے آ کے مجھ چیز کو پیش کی، ساتھ آپ بھی تشریف فرمائے ہیں، سیدنا عبدالعزیز دباغ وہ قریب کھڑے ہیں، تو ان کے ذریعے وہ پیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک قلم
کسی بزرگ نے سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھمایا ہے، انہوں نے پھر آپ کو دیا ہے اور حکم فرمایا کہ یہ قلم اس بچے کو پیش کیا جائے. تو یہ منظر تھا. ہاں ماشاءاللہ. یہ بھی جس طرح قاری صاحب کو قرآن، یعنی یہ اشارہ ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں وہ علم کی خدمت، یعنی بعض لوگ جو ہیں خدمت خلق کر رہے ہیں، بعض جو ہے وہ اور طرح. تو بعض لوگوں کے کو جو یہ جو چیز دی گئی ہے وہ یعنی قرآن مجید، اس کا اشارہ علم کی، یعنی پڑھنا پڑھانا، تعلیم تعلم، امامت، مطلب ہے کہ یہ چیزیں بھئی ان کو. لیکن اس میں تلوار اور قلم مطلب ہے کہ یعنی تلوار سے مطلب ہے ان کے لیے مجاہدے کی طرف اشارہ کہ بھئی جہاں یہ جس میدان میں ہے یا جس جگہ ہے وہاں ان کو سر توڑ یعنی کوشش بھی کرنا پڑے گی. اور آپ کو جو قلم دیا، قلم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بس آپ کو زیادہ مجاہدے کے نہیں، اس معاملے میں بندے سنیں گے، آپ نے جو ہے یعنی ان کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے، درس دینا ہے، تعلیم کرنی ہے، تلقین کرنی ہے. مطلب ہے کہ یہ چیزیں یعنی آپ کے لیے خارجی رکاوٹ نہیں، صرف جو ہے آپ نے. تو ان کے لیے جو ہے وہ یعنی یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں مشکلات بھی ہیں آئیں گی. تو لیکن جو ہے تلوار سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پھر اللہ پاک جو ہے وہ آسانی بھی یعنی پیدا فرماتا ہے. چلیں بہت اچھا ہو ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح انتقال کے بعد حضرت صاحب جی میں نے اسی زاویہ میں آپ کی روح کا تصور کیا، پھر وہ مناظر چینج ہو گئے. آپ زاویہ کے باہر موجود ہیں اور آپ کے ہاتھ میں سایہ ہے اور آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. تو جیسے قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بجلی سی چمک اور بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو پھر آپ نصیحت فرماتے کہ آپ نے میرے پیچھے پیچھے یعنی جہاں جس راستے سے میں گزر رہا ہوں آپ نے ادھر سے گزرنا ہے اور سنبھل کے اب گزرنا ہے. تو چلتے چلتے حضرت خواجہ خیر الدین کے مزار شریف میں آپ اجازت طلب فرماتے ہیں. تو اندر ایک اللہ کے جل مجدہ کا نام کے اندر نور کی روشنی چمک رہی ہے. تو آپ سورہ ملک کی تلاوت فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد جو مناظر ہیں حضرت خواجہ خیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، وہ سفید لباس میں، سر پہ سفید رنگ کا امامہ شریف ہے. تو آپ کے سر پہ وہ بوسہ فرماتے ہیں اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نصیحت فرما دیں. تو آپ بالکل گمسم ہو جاتے ہیں، کافی دیر گمسم رہتے ہیں. پھر آپ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے اپنے مشائخ سے تربیت و رہنمائی لیں. پھر مناظر سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ کے مزار شریف کے اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ آپ اجازت طلب فرماتے ہیں، اندر سیدنا عبدالعزیز دباغ کے مزار شریف میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر فرما رہے ہوتے ہیں. تو سیدنا عبدالعزیز دباغ کے ہاتھ میں ایک چمڑے کی وہ ہوتی، پانی اس میں بھرا ہوا ہے اور وہ آپ مجھے دے رہے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں. پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف کے مناظر جو آپ کی موجود ہے، تو ادھر باب السلام سے آپ کے ساتھ میں داخل ہوتا ہوں. روضہ شریف پہ آپ سلام پڑھتے ہیں، پھر وہ ایسا نور سے وہ جالیاں غائب ہوتی ہیں. پھر وہ سیڑھیوں سے قبر انور مبارک آسم کے وہاں پہ نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. تو اس نور میں آسم کے قدمہ شریف کی زیارت ہوتی ہے. پھر میں قدمہ شریف کا بوسہ لیتا ہوں. پھر وہ پرانی مسجد نبوی کے مناظر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوتی ہے. تو آپ وسلم کی بارگاہ میں ہم ادباً بیٹھتے ہیں. تو عرض کرتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں. تو آپ تھوڑا زور سے بات کریں اور وہ یہ دل آپ وسلم یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آپ نے ایک یہ نصیحت فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ
میرے زمانے کو، میرے وقت کو یاد کیا کرو، اور آپ نے فرمایا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جنتوں میں ملاقات ہوگی. پھر اس کے بعد مناظر چینج ہو گئے. جیسا اچھا چلیں، بڑی مبارک ہے آپ کا سفر، مطلب ولیوں سے ہوتا ہوا صحابہ تک، اور صحابہ سے نبی علیہ السلام کے دربار تک، اور آپ کا جو یہ ارشاد فرمانا، نصیحت فرمانا کہ یہ بہت ہی اہم ہے. بلکہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن مجید یہ جو آخری جو آیت دیکھیں نا، آخر اللہ پاک نے یہ طے کیا ہوگا کہ آخری آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی وہی پیغام جو میں نے انسان کو دینا ہے وہ کیا دینا ہے. وہ جو آخری پیغام دیا قرآن نے، وہی نبی علیہ السلام نے اس میں اپنی یعنی قول مبارک کے ذریعے، وہ ہے آیت جو ہے وہی اسی کی آپ نے تشریح فرما دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یعنی اس کے بعد پھر وحی نہیں آئی، یعنی قرآن کی وحی جو ہے ایک روایت کے مطابق یہی آخری ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، خیال کرو اور ڈرو اور توجہ کرو، مطلب یہ ساری چیزیں ہیں اس دن سے، اس دن کی کہ کس دن کہ جس دن تم نے واپس خدا کی طرف لوٹنا ہے، اس دن کے بارے میں سوچا کرو. یہی نبی علیہ السلام نے آپ کو ارشاد میں تقوی اختیار کرو اور اس دن کے بارے میں سوچو جس دن، کیونکہ وہ بندہ سوچے گا تو اس کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، ترجیحات، پرائرٹیز ٹھیک ہونا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یعنی یظلمون، کہ اس دن کہ ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوا ہے، اور کسی پر جو ہے زیادتی نہیں ہوگی. یہ آخری یعنی پیغام ہے اس آیت کا، مفہوم جو میں نے بیان کیا ہے کم و بیش جو ہے. یعنی اس کے بعد جیسے پہلی آیت وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ پڑھو اللہ اس رب کے جس نے پیدا کیا. اور آخری پیغام جو ہے وہ آیا کہ اس دن سے کا خیال کرو، سوچو، توجہ، مراقبہ، یعنی ڈرو، خیال کرو کہ جس دن تم نے لوٹ جانا، یعنی موت کا جو واپس اللہ کی طرف جو ہے وہ یعنی جانا ہے، اور جو بدلہ ملنا باقی ہر چیز. تو یہ ماشاءاللہ تو یہ بہت ہی یعنی قیمتی نصائح اور یعنی زندگی بدلنے والی چیزیں اگر بندہ ان پر جو ہے وہ توجہ کر لے ماشاءاللہ. چلیں آپ کو بھی مبارک ہو، اتنے بڑی ہستیوں سے ملاقات، ان کی قدم بوسی، تو یہ بڑی ہی سعادت ہے. دیکھیے آپ کو مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس راستے پر رہو اور اللہ نے چاہا تو جنتوں میں ملاقات ہو، یعنی آپ یہ امید دلا رہے ہیں، یعنی بھائی اس راستے پہ رہنا ہے تو وہ ہاں مطلب ہے کون ہے. اگر بندہ بھٹک گیا، ادھر رہ گیا راستے میں، تو ادھر ادھر ہو گیا تو پھر جو ہے وہ معاملہ خراب ہو گیا. تو اصل جگہ تو وہی ہے جہاں سب نے جانا ہے، یعنی آخرت اور نیک لوگوں کی جگہ جو ہے وہ جو ہے، اور یعنی جنت. تو آپ علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں، آپ نے دعا بھی دی کہ اس راستے پہ رہو تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں ملاقات. یہ بڑی سعادت ہے. دیکھیں اب اس سے بڑھ کر بندے کو دنیا میں تو کیا مل سکتا ہے، یعنی اولیاء، صلحاء، برزخ بندہ دیکھ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام بات سن رہا ہے. اب اس کے بعد تو اس کو کسی چیز کی نہیں، وہ تو ساری زندگی موت تک بھی اس راستے پر رہے اور دعوت دیتا رہے، پھر بھی کم ہے. اس سے بڑی نشانی تو اس کے لیے ہے ہی نہیں. جی ماشاءاللہ. حضرت صاحب انتقال روح اور شعور کے بعد آپ کے ساتھ حضرت خواجہ خیر الدین تھوڑا اولیاء سا کے پاس کر لیں. حضرت خواجہ خیر الدین اولیاء کے مزار مبارک پر حاضری ہوئی تو فوراً ہی پھر قبر انور کے اندر چلے گئے، جو کہ ایک بہت وسیع و عریض باغات تھے. تو وہاں سے فوراً ہی سیدنا اندر ہی وہیں سے ہی سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر وہیں سے اندر سے ہی تشریف، یعنی کہ آپ کی میت میں وہاں پہ حاضری ہوئی. وہاں سے پھر سیدنا ابو الحسن علی شاذلی، پھر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر وہاں سے پھر سیدنا امام زین العابدین، اور وہاں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک تلوار دی
جب میں نے اس کو تھاما تو وہ وزنی تھی، تو وہ فوراً ہی میرے ہاتھ سے وزن اس کا زیادہ تھا، تو آپ نے فوراً ہی اپنا دست مبارک رکھا تو وہ فوراً ہی ہلکی ہو گئی۔ تو اس کے بعد حالانکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں مشائخ سے سبق لوں، لیکن یہ سفر خود ہی جاری رہا اس طریقے سے۔ تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی پرانی مسجد نبوی شریف میں، تو وہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریق کی کتاب جو تھی سرخ رنگ کی وہ عطا فرمائی، اور تقریباً تمام ساتھیوں نے اس کے اوپر بھی ہاتھ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو لیتے ہوئے۔ تو اس دوران نیند کا بھی غلبہ تھا، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی تو وہیں سے ہی وہ ہو کر پھر فوراً ہی سفر جو تھا میرا، مطلب کعبہ شریف میں بھی وہاں پر حاضری ہوئی تھوڑی سی، اور وہ پھر نیند کا غلبہ ہو جاتا تھا، تو پھر وہاں سے پھر میرے سفر کا اختتام تھوڑا پہلے ہو گیا، تو میں نے پھر وہ پہلے ہی جو ہے وہ اجازت لے کے، تو تھوڑا سا پہلے جب آپ نے پڑھا درود شریف، اسے پہلے ہی میں پڑھ کے واپس سلام کر کے اور اجازت لے کے واپس آ چکا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں چلے، سب سے بڑا شرف تو یہ ہے کہ بندے کا ایسی ہستیوں اور خاص طور پر حضور علیہ السلام سے نسبت ہونا، آپ کی محبت ہونا، آپ کا ادب ہونا، پھر آپ سے ملاقات ہونا، آپ سے جو ہے گفتگو کا شرف ملنا، پھر آپ سے کوئی چیز ملنا، جو آپ نے وہ جو کتاب، یہ جو طریقہ محمدی ہے بھی انہی کے نام کی، اور جو ہے جنت کا راستہ وہ دیا، مطلب ہے کہ بھئی یہ اشارہ ہے اس طرف کہ بھئی یہ ہی تعلیمات ہیں، پیغامات ہیں اس میں، کہ آپ نے جو ہے جو خود بھی عمل اور دوسروں کو جو ہے وہ یعنی پہنچانا ہے۔ دیکھیں یہ اس لیے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ 10 سال ہو گئے، 20 میں وہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، ان کو خواب میں بھی نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو رہی، چارے آ کے، کیونکہ انہوں نے دوسری ساری زندگی الٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کے کام میں دلچسپی، نہ آپ کی امت میں دلچسپی، بس وہ اپنے تئیں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی طرف پھر وہ توجہ ہے۔ اور جو ہی بندہ ان کے راستے پہ آتا ہے اور ان کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہتا ہے، تو آپ علیہ السلام کی یعنی توجہات جو ہے اس کی طرف کہ بھئی اس کا کچھ یعنی اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے، خاص تعلق بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر بندہ جو چاہتا ہے حضور علیہ السلام سے، اللہ پاک سے تعلق بندے کا قوی، اور وہ اس پر کرم کرتے رہیں، تو یہ ان کے کام میں لگ جائے، تو جو ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اپنا یہ خود حضور انبیاء کا دیکھیں نا، انبیاء کیونکہ اللہ کا کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک جبریل علیہ السلام کے ذریعے کبھی براہ راست ان سے رابطہ وحی آتی رہتی ہے، کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں، مثلا گورنمنٹ ہے، ہم سے ہو سکتا ہے جو مطلب یہاں لوکل کاؤنسلر ہے وہ بھی ہمیں نہ ملے، لیکن جو حکومت کا کوئی کام کر رہا ہے، مثلا کوئی سفیر ہے یا کوئی مطلب کوئی ایجنٹ ہے، کوئی مطلب یعنی کہہ لیں کوئی پولیس کا ہے، یا کوئی اس طرح اہم کام کوئی کر رہا ہے حکومت کا، وہ خود حکومت اس سے رابطہ رکھتی ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، کدھر ہو، مطلب کسی کی ضرورت تو نہیں، تو وہ مطلب اس سے حکومت خود رابطہ رکھتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا کام مشن پہ ہے کہیں ایک نا، اور اس کو مدد بھی پہنچاتی ہے۔ اور جو ہماری طرح کے ویسے گلیوں میں پھرنے والے ہیں، ان کو مطلب یعنی کوئی نہیں پوچھتا، انہوں نے اپنا کھا لیا پی لیا سو گئے، تو ان کا جو ہے وہ یہ ان کا مطلب یعنی ملنے کے لیے بھی مشکل ہے، اور جو کام ان لے لیا ان کا، ان کو وہ خود مطلب یعنی یہ شرف ملتا ہے۔ یہ تو چلو دنیاوی بات کی مثال دے رہا ہوں، لیکن روحانی دنیا میں اور اللہ پاک کے نظام میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو اس کے کام وہ ان کی طرف، اب جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، سیدنا ان کا کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک نے جو کہا تو ان سے براہ راست اللہ کا رابطہ، اور کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، فرمایا اللہ پر یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے جو ہے اللہ کے حکم اترتے ہیں۔ تو یہ ایک گر بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے قریب ہونا ہے، اس کا مشن اپنا لو، آپ خود ہی اس کے قریب، وہ خود آپ کو اپنے قریب کر لے گا۔ یہ چیز ماشاء اللہ اکبر۔ اور کوئی سوال یا کوئی بات ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حضرت خواجہ خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا لباس بہت روشن تھا اور آپ کے قدموں کے گرد ایک حالہ نور تھا. آپ چلتے تھے تو جیسے اس نور کی روشنی میں اجالا ہوتا تھا. تو ہم چل رہے تھے تو جب ان کے مزار شریف پہ پہنچے تو وہاں سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد ان کی دستبوسی کی. تو میں نے عرض کی کہ ابھی معاملات کافی زیادہ تھے جو پہلے کی ذمہ داریاں ہیں تو اب دائی کا بھی جو ہے حکم ہوا ہے تو نصیحت فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں. تو انہوں نے کچھ چیزیں میرے محو ہو گئی ہیں اس مراقبے کی لیکن جو یاد ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس میں بہت اتار چڑھاؤ آئیں گے, آپ نے الجھاؤ پیدا نہیں کرنا اور شفقت کرنی ہے اور احسان کے ساتھ اس کا معاملہ کرنا ہے. پھر انہوں نے دعا فرمائی اور ہماری پوری جماعت تھی, سب کے لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس جماعت کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے, اور جس نے ایک مشن کے لیے یہ جماعت ہے اللہ اس کو بڑی انہوں نے دعائیں دیں. اور پھر پھولوں کی پتیوں کی بارش سی ہوئی ان کی طرف سے. پھر ہم حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو وہ مزار شریف سے پہلے ہی باہر تشریف فرما تھے اور خوش تھے. جب جا کے ان کی دستبوسی کی اسلام عرض کیا تو ان کو عرض کی کہ ابھی خود سپردگی کا عمل بھی پوری طرح نہیں ہوا تو بڑی معاملات. تو انہوں نے کہا کہ آپ جڑے رہیں اور اس کو جاری رکھیں اس مشن کو. تو پھر میں نے عرض کی کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات, یہ میں کہہ کے جھجک گیا اور میں رک گیا. انہوں نے کہا کہ بات جاری رکھیں. تو میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانا چاہتا ہوں تو لیکن ایمان بڑا کمزور ہے. تو حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اگر طلب سچی ہو تو ایمان کی کمزوری طاقت بن جاتی ہے. تو ہم آپ کے مددگار رہیں گے اس مشن میں, سب کو وہ فرما رہے ہیں. پھر انہوں نے بھی دعا دی پوری جماعت کو کہ اللہ آپ کو کامیاب و کامران کرے. پھر وہاں سے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے 2 باتیں فرمائی. انہوں نے کہا کہ شوق بڑھاؤ, دعوت کا شوق بڑھاؤ. سب جماعت کے جتنے بھی حاضرین تھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ شوق بڑھاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پسندیدہ عمل کیا تھا, سب سے جو ان کو پسند تھا وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دوزخ میں جانے سے بچ جائے. پھر انہوں نے دوسرا اشارہ فرمایا کہ انبیاء مرسلین کے ساتھ جو بڑا رتبہ ہے وہ کن کو ملے گا. ان کا اشارہ یہ مبلغین کی طرف تھا, داعیان اسلام کی طرف تھا. پھر دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درد کو سمجھو. تو پھر انہوں نے دعا فرمائی. تو اس کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سلام عرض کیا تو تمام مشائخ بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کام کو کرو, سب جماعت کو فرمایا. تو
ساتھ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی بات ہے جو سمجھا دی گئی ہے، اور میں آپ کو دعا دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ پھر وہاں سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے سرپرستی میں سیدنا ابو الحسن شاذلی، سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی سربراہی میں حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتے ہیں۔ تو ایسے جب ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں کچہری ہے اولیاء کرام کی، اور بہت زیادہ وہاں اولیاء کرام موجود ہیں۔ تو میں چلتے چلتے میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ پیدا ہی اپنے ائمہ کی غلامی اور پیروی کے لیے ہوئے ہو، تو مجھے اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ تو میں پھر چلتا ہوں، تو جب وہاں جاتے ہیں اسلام عرض کرتے ہیں، وہاں سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دائیں بائیں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ یا علی، میں تو دنیا بھی آپ کے لیے قربان نہیں کر سکا، تو میں یہ کیسے، یہ آپ کا رستہ ہے اور میں کمزور ہوں، اور میں کیسے یہ، تو کچھ تھوڑا سا محو ہو گیا۔ اس میں ایک پیغام ملا کہ اس مشن کو ہر مسلمان تک پہنچانا ہے، اور ایک اور پیغام ملا کہ اس مشن سے امت کا ریوائول ہوگا۔ اور پھر آپ نے درود پاک پڑھا تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور سلام کر کے۔ صحیح، ماشاءاللہ، کافی بزرگان دین نے نصائح بھی فرمائے، فیض بھی دیا، کسی نے دعا دی، اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہی جو آپ نے تعلیمات دیں، پہلے بھی امت جو ہے اٹھی، اب دوبارہ بھی اگر اٹھے گی تو وہ اسی راستے سے اٹھے گی جس سے وہ پہلے، مطلب یہ کوئی نئے راستے کی یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو وہ فرما رہے ہیں، جو حاجہ خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے وہ، کہ یہ دعوت دینا ایک طرح یہ بڑا آسان بھی ہے اور ایک طرح مشکل بھی ہے۔ آسان کیسے ہے کہ آپ کو باقاعدہ جانے کی کہیں ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا صبح سے شام تک بندوں کے ساتھ ہی تو رابطہ رہتا ہے۔ مثلا اگر آپ دکان پہ گئے ہیں تو آپ دکان پہ بھی آپ کا جو وہ رویہ ہے دکاندار سے، وہ بذات خود ایک دعوت ہے۔ آپ سڑک پہ نکلے ہیں، آپ کا چلنا بھی ایک دعوت ہے۔ کوئی جب نبی علیہ السلام چلا کرتے تھے تو بندے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، صرف ابھی گفتگو بھی نہیں فرما رہے، آپ کی چال ایسی تھی، آپ کا چلنا، وہ عاجزی، وہ وقار، وہ یعنی پیار، وہ محبت، یعنی اس طرح۔ اور جو اولیاء اللہ یعنی جو عارفین ہیں، سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ خاص طور پر نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ معرفت رکھتے کہ جو کتابوں میں بھی چیزیں نہیں آئیں وہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ ذرا آپ کے جو حلیہ مبارک کی چیزیں، آپ کی میلاد شریف کے بارے میں ساری چیزیں، وہ بہت ساری چیزیں جو اتنا یہاں تک کہ آپ کی جو آنکھوں کے اندر جو ڈورے تھے، یعنی یہ جو سفیدی میں جو ہوتے، یعنی وہ تک مطلب ہے، یعنی اتنا معرفت، اتنی چیز۔ تو ایک مرتبہ ان کے مرید امام احمد مبارک جنہوں نے وہ کتاب البریز لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی تھے، کسی میدان میں جا رہے تھے سفر میں، تو سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں کہ حضور علیہ السلام اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کس طرح چلا کرتے تھے، یعنی آپ کا جو چلنے کا انداز۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ بڑی سعادت ہے۔ تو وہ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کچھ قدم چلے، 40-50 قدم فرمایا، لیکن اتنا وہ جب وہ چل رہے تو گویا میری عقل اڑی جا رہی تھی، یعنی جیسے میری عقل جو ہے وہ معوف ہو گئی ہے، وہ آپ کی وہ چلنا، وہ انداز ہی دیکھ کے کہ آپ
تو یہ تو وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے صحابہ کرام جنہوں نے مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ دعوت جو ہے یہ ایک طرح بہت آسان بھی ہے کہ آپ کا گلی میں جانا اور چلنا بھی ایک دعوت ہے دوسروں عورتوں کے لیے. عورتیں جب دیکھیں گی آپ کس طرح چل رہے ہیں, مرد دیکھیں گے کس طرح چل رہے ہیں, نگاہ آپ کی نیچی ہے, وقار ہے, عاجزی ہے. دکان پہ سودا لے وہاں لڑائی نہیں شروع ہو گئی, مطلب ہے کہ یعنی بلکہ آپ جو ہے وہ یعنی آپ کا جو اخلاق ہے اچھا ہے, مسکراہٹ, آپ کی مسکراہٹ بھی ایک دعوت ہے دوسروں کے لیے. آپ پھر جو جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں مثال کے طور پر ظاہر ہے کوئی ملازمت کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, تو ان کی طرف جو ہے مسجد میں جانا بھی یہ مطلب ہے کہ یعنی رات دن لوگوں کا ہمارا تو تعلق ہی لوگوں سے ہے, یعنی انسانوں سے واسطہ پڑھنا ہے. کبھی آپ رشتہ داروں کے پاس چلے گئے, کبھی یہ تو ایک تو یہ بھی بذات خود ایک وہ ہمارا کیونکہ رویہ اچھا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ایک بندے کو کہنا بھائی تم دعوت کیوں ہے جی, سبزی کی قدر وہاں نہیں ہوتی جہاں وہ اگتی ہے, دوسری جگہ ہوگی. بات یہ ہے کہ وہ یعنی جہاں جس سرکل میں آپ رہتے ہیں دوسری جگہ آپ جائیں گے تو کچھ دیر رہیں گے, پھر آپ کے ساتھ پھر اس طرح وہ برائی پھر وہی لوگوں تک پہنچ جائے گی. تو وہیں درست ہو جائیں جہاں جو ہے رہ رہے ہیں اور یعنی معاملہ جو ہے وہ بندہ یعنی کرے. تو یہ خواجہ خیر الدین رحمۃ اللہ فرمایا شفقت احسان, یعنی شفقت اور احسان. یعنی وہ یہ ضروری نہیں کہ آپ گھر چھوڑیں جی میں جی 10 دن کے لیے جا رہا ہوں تب دعوت ہوگی, میں جی مہینے کے لیے جا رہا ہوں تب, وہ بھی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اللہ کے دین کو ضرورت ہو جانا چاہیے, دعوت دینی چاہیے. لیکن رات دن بندہ جس طرح بھی ہے جہاں بھی ہے وہ اپنا دعوت اپنے عمل سے اپنے نبی علیہ السلام کا ایک قصہ آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کہیں باہر تشریف لے کے دور تھوڑا, تو وہاں آپ عرب تھے, وہاں اونٹ مختلف قسم کے تھے, بڑی اعلیٰ قسم کی اونٹ بھی ہوتے تھے. وہاں آپ کو ایک اونٹ پسند آ گیا تو وہاں تو آپ نے وہ بھی لوگ جانتے نہیں تھے نبی علیہ السلام کو کہ بھی وہ تو آپ نے یعنی بدو تھے ادھر, لیکن اونٹ بڑا وہ اچھے تھے ان کے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ گئے ان کے ساتھ معاملہ, میں نے یہ اونٹ لینا ہے خریدنا ہے. انہوں نے بات کی, ان کی عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے سارا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ دے دو, یہ مجھے تو میں تمہیں پیسے بھجوا دوں گا. وہ بس آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. وہ دوسرے سارے بعد میں وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ تو بھئی اجنبی کوئی ہستی ہے, بندہ ہے, آپ نے نہ جو ہے وہ ان سے کوئی پتہ پوچھا ہے نہ کچھ مطلب ہے کہ یعنی چیز, اب وہ نہ پیسے آئے تو کیا ہوگا. تو اب عجیب ہے کہ اتنا مہنگا اونٹ آپ نے دے دیا. تو مطلب یہ دیکھیں نا معاملات کی بات, دعوت کی بات بتا رہا ہوں کہ دعوت کس طرح ہوتی ہے, وہ ضروری نہیں. تو وہ کہنے لگا, وہ جو ان کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا وہ کہنے لگا بھئی بات آپ کی بھی صحیح ہے, عورتیں بھی کہہ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں, میں تو ان کی جو طریقہ گفتگو تھا اس میں ہی اتنا محو تھا بھائی ان کی باتیں کرنے کا, معاملہ کرنے کا طریقہ, کہ تو مجھے یہ چیز خیال ہی میں نہیں رہی. اور یہ ہے کہ بھئی جو وہ کہہ گئے وہی بات ٹھیک ہے, لیکن جانتے نہیں, جو کوئی جان پہچان نہیں تھی. بعد میں آپ علیہ السلام نے کر یا جب مدینہ شریف سے کوئی بندہ بھیجا, وہ بلکہ زیادہ پیسے بھیجا, 100 طے کیا تو مطلب ہے 125. آپ کی عادت تھی کہ آپ مبارک تھی کہ جب آپ دیتے تھے قرض بھی واپس کرتے تھے, زیادہ دیتے تھے, ویسے بھی آپ کی جو ہے وہ یہ عادت شریفہ تھی. جس طرح کہتے ہیں نا بھائی اولیاء اللہ کا درجن دینے پہ آئیں تو وہ 13 کی ہوتی ہے, لینے پہ آئیں تو 11-10 کی ہوتی ہے. تو وہ آئے تو انہوں نے پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کون ہے بندہ جو ہم تو اس کی جو ہے وہ عورتیں بھی کہنے لگی, ان کا جو گفتگو یا بات کرنے کا طریقہ میں مطلب ہے کہ گم سم ہو گئے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ یعنی مدینہ شریف کے اس شہر کے جو سردار ہیں, نبی ہے اللہ کے. تو انہوں نے کہا ہم بھی چلو جا کے ملتے ہیں. یہ ملے, ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی, ان کو بھی اسلام کی نہیں, لیکن وہ بغیر کسی دیکھیں نہ اللہ کی بات کی نہ نبی علیہ السلام اپنا بتایا میں کون ہوں, لیکن لوگ جو ہے وہ آگے حق کی طرف. یہی 40 سال پہلے خاموشی سے دعوت ہونا. تو یہ بہت بڑا حضرت ان کے جو شیخ ہیں حضرت خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کے جو
یعنی مرشد اور شیخ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، وہ جب ان لوگوں کو ایسی ہستیوں کو جب انہوں نے بھیجا ہے تو وہ 2 باتیں فرماتے تھے. فرمایا کہ دین کی دعوت مت دینا، اللہ پاک کی دعوت مت دینا، طرف نبی علیہ السلام کی طرف دعوت، جب تک کہ 2 چیزیں نہ ہوں، کچھ نہ کہنا، ورنہ تم دور کرو گے لوگوں کو اللہ کا دین. وہ کہتے اچھا آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بھائی مبلغ تیار کر کے انہوں نے ملیشیا میں ادھر بھیجتے، اور ملیشیا میں کہ وہاں آپ کے مبلغین کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہیں انہوں نے آپ کا نام بھی بتایا کہ بھئی ہم جو مسلمان ہیں یہ جزیرہ یہ وہ ہندوستان میں بہاؤالدین زکریا نامی کے بزرگ اس کے شاگرد آئے تھے ادھر کشتیوں میں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. تو آپ جو بھیجتے تھے جسے ان کو بھیجا، دیکھیں نا وہ ملتان میں ہے، وہاں سے ان کو بھیجا، وہ خواجہ عثمان جن کو صحیح شہباز لال قلندر وہ کہاں سندھ، یہ سارے یہ ان کے مریدین میں سے ہیں، اس دور کے پیر بھائی بھی ہیں سارے. تو وہ فرماتے کہ دیکھو جب تک 2 باتیں نہ ہوں، جب تک اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے دل نہ جیت لو اور پیسے کا لین دین معاملات معاشرت کے ذریعے ان کا اعتماد نہ جیت لو، اس وقت تک مہربانی کرنا، نہ ہمارا نام لینا، نہ دین کا نہ، ورنہ تم جو ہے وہ الٹا جو ہے دبا لگاؤ گے. وہ بات بھی ان کی صحیح، یعنی قرآن حدیث سے انہوں نے یہ بات لی ہوئی تھی کہ جب وہ یہ بندہ چلے گئے وہ تاجر بن کے یا کوئی مزدور بن کے وہ پھر اپنا معاملہ کرتے، مطلب لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا معاملہ ہے، اخلاق بڑے، جب وہ پھر اعتماد بھی اور دل بھی جی، پھر وہ پوچھتے بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے یہ کہاں سیکھا، پھر وہ نبی علیہ السلام کو بھی ہم ان کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو وہ بھی پھر لوگ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، جس کے ساتھ 2 منٹ بیٹھے، گھنٹہ بیٹھے، اس کو پھر کہتے ہیں ہم آپ کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے پھر دنیا کی چیز تم دیتے نہیں، پیسوں کی وجہ سے دنیا کا ایک مرلہ جو ہے اس پہ لڑ رہے ہو، جنت کے مربوں کی بات کرتے ہو، یہ گڑبڑی لگتی ہے کو، مطلب یہ ٹھیک نہیں. تو وہ اس لیے جو ہے وہ معاملہ، تو اسی طرح طریقہ محمدی کا بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. اس سے آپ کا بھی دیکھیں جو طریقہ، تو 2 چیزیں آپ میں تو بہت زیادہ صفات تھیں، یعنی انتہا نہیں، لیکن 2 چیزیں بڑی عیاں ہو کے آئی. پھر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، یعنی جو وحی آنا، جو قرآن مجید، امین اور صادق، یہ امانت اور صداقت جو ہے وہ پھیل گئی آپ کا شہرہ ہو گیا ان چیزوں میں. تو پھر جو ہے وہ چیز جو ہے آپ نے فرمایا کہ اب جب اللہ پاک نے فرمایا آپ پیغام دو، تو وہ لوگ حیران تھے، پریشان، اب کیا کریں، جنہوں نے نہیں ماننا وہ بھی پریشان کہ آپ اتنے امین ہیں، آپ تو مطلب یعنی لوگ سونا چاندی ہر چیز رکھ رہے ہیں، تو جو بندوں کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا تو وہ سوچتے کہ وہ اللہ کے معاملے میں کیسے وہ کر سکتا ہے، وہی مجھ پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ لوگ وہ سوچتے ہیں. اور جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا کسی سے جو ہے، تو وہ اللہ کے معاملے کا کیسا جو ہے. تو یہ جو 2 اوصاف جو ہے وہ بڑے واضح ہوئے. پھر جو ہے وہی آنا شروع ہوئی، پھر مانا، پھر جس نے نہیں ماننا شیطان کی طرح، وہ حق دیکھ کر بھی جان کر بھی، یہ جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی وہ وہی ہے کہ جو جان بوجھ کے پتہ ہے یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن ماننا نہیں، یعنی انہیں فیصلہ کہ اتنی بڑی. اب شیطان کو کوئی شک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، فرشتے ہیں یا نہیں ہے، جنت ہے یا نہیں ہے، اللہ کا حکم وہ تھا یا نہیں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یعنی کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اختیار دیا، بندہ چاہے تو وہ باقی بن جائے. یہ بھی ایک چیز ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک مبارک کرے. تو چلیں یہ بھی ماشاءاللہ اجازت بھی، دعائیں بھی بزرگوں کی ملی. تو اب جو ہے مزید جو ہے دیکھیں انشاءاللہ پہلے بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے، اب بھی کافی کچھ چیزیں اپنا سیکھی ہے، تو مزید اور تو یہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ امت کو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ پیغام ملتے ہی، عمل کرتے ہی اس کو گھر میں، اس کے جسم میں، اس کے بیوی بچوں کو، پڑوسیوں کو، محلہ داروں کو، اور اس کا بندے کا اپنا باطن بھی اللہ پاک سے تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، وہ خیر ہی خیر جو ہے اپنا پھیلتی ہے. جزاکم اللہ حسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
ابھی ناشتے کا اور جو آخری وہ سیشن بھی ہے، ابھی صرف جو ہے نا جتنا ان کو سکھایا ہے مختلف لوگوں کو نا 5-5 منٹ بلایا جائے اسپیکر پہ، بھئی انہوں نے کیسے دعوت، یعنی وہ جرنی آف مین کیسے بیان کرنی ہے، پہاڑ والا مطلب دعوت کیسے دینی ہے، مطلب یعنی ایک اس طرح سے موقع دیا جائے تو تاکہ جو ہے وہ اس میں پھر جو ہے تھوڑی درستگی کی جائے، مطلب یعنی چیز جو ہے. اور باقی وہ جو ایکٹیویٹی وہ جو ہے نا اس میں جو 42 سوال ہیں وہ ان کو گھر میں دے دیے جائیں اور بھی کچھ دیے جائیں گے. یہ پھر لکھ کے ہمیں پورا پرچہ دیں گے جواب کا، چاہے کتاب سے دیکھ کے لکھیں، اپنی سمجھ سے لکھیں، لیکن اپنی سمجھ سے یا کتاب سے مطلب جو وہ ہے، تاکہ ان کو اس بنیاد پہ پھر جو ہے ان کو پھر جو ہے آگے پھر یعنی دیا جائے گا. 2 چیزیں انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی 7 بجے تک کر لیں. آرے کھائے جتنی سمجھ بوجھے، غلطی ہم دیکھ رہے ہم کوئی بھی کامل بندہ نہیں ہے، کسی نے تھوڑی غلطی کری. یہ قرآن مجید نہیں آپ سنتے لوگوں تراویح میں کوئی ہوگا مطلب ہے یعنی بندہ امام ساری زندگی یاد کرتے رہتا ہے، بندہ حفظ وہ پھر کھڑا ہے، پھر کہیں لقمہ آ رہا ہے کبھی تو یہ بھول جانا، غلطی کرنا، یہ کوئی مطلب ہے کہ یعنی ایسا اس سے بندہ امام ابو حنیفہ نے بھی فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائیں گے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جائیں گے. یہ وہ مانتے نہیں ہیں پھر غلطی یہ ہوتی. تو غلطی وہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، بڑے یعنی جس میں پہلے زندگی کچھ تھی پھر بعد میں جو ہے وہ کچھ ہوئی. تو اس میں جب بندہ کرے گا غلطی درستگی ہوگی، پھر لوگوں کو دعوت دیں گے وہ یعنی چیزیں، تو انشاءاللہ جو ہے آسانی ہوگی. اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. لحاظ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاک آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائیں. جن کو نہیں واضح وہ فرمائے، ایک تو وہ ہمارے ایک بھائی وفات پا گئے، 70,000 مرتبہ ان کلمہ شریف ہے، اس کا ثواب سال ثواب کے لیے، اور دوسرا یہ کیونکہ کافی علیل اور بیمار رہے تو ماشاءاللہ کافی ساتھیوں نے سب نے فرمایا دعائیں کی. تو یہ شکریہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے جو ان کو جنہوں نے دعائیں کی یاد رکھا اور جو ہے ایسے معاملات میں. تو یہ چیز ہے. جی ٹھیک ہے جی، دعا کر دیتے. الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں نہ پوری طرح علم ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ معرفت ہے، نہ دعوت کی سمجھ ہے، نہ دینے کا ڈھنگ ہے. بس جو ہے اندھیرے میں ہم تیر چلا رہے ہیں. جو تھوڑی بہت خیر ہے وہ وہی ہے جو تجھ سے آئی ہے اور تیری طرف سے ہے، اور جو شر اور غلطیاں اور کمی کوتاہیاں غلط فہمیاں یہ سب ہماری طرف سے ہے. یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما. ڈاکٹر صاحب نے جو 70,000 مرتبہ تیرا نام، تیرا پاک کلمہ اور افضل الذکر یہ اللہ رب العالمین کیا، اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. اس کا ثواب ہمیں عطا فرما. اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جنہوں نے یہ کلمہ سکھایا ان کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش فرما. آپ کے طفیل تمام انبیاء اور رسل جنہوں نے یہی کلمے کی تلقین کی، تمام ملائکہ علیہ السلام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام،
ताबईन तबा ताबीन औलिया उम्मत, ख़ास तौर पर सैयदना अब्दुल अज़ीज़ अद्दब्बाग़ जिनका उर्स शरीफ भी है, सैयदना अब्दुल क़ादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबुल हसन अली शाज़ली, शेख अब्दुल सलाम बिन मशीह अबू मदियन ग़ौस मग़रबी, और सैयदना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी, ख्वाजा हसन बसरी, ख्वाजा अहमद खिदर, सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा अजमेर, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, जितने भी औलिया सुलहा गुज़रे, और ख़ास तौर पर इस मसाहिब मज़ार यहाँ जो दफन है ख्वाजा खैरुद्दीन और उनके शेख हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सबको इसका अजर व सवाब या रब्बल आलमीन अता फरमा। हमारा सलाम भी उन तक पहुँचा, और उन सब के तुफ़ैल जिनके लिए इन्होंने दरख्वास्त की है, ज़ुबैर भाई की रूह को या रब्बल आलमीन इसका सवाब और यह हदिया उसकी तरफ पे हमारा सलाम भी पेश फरमा, और जो उसके आखिरत की मंजिलें हैं एहसान फरमा, गुनाह है तो इसकी बरकत से माफ़ फरमा, कब्र के अज़ाब को रफ़ा फरमा, और उसके बाद जितने हाज़रीन हैं इनके वालिदैन, ख़िशवकार रिश्तेदार, जो भी जानने पहचानने वाले हैं, जो फ़ात पाके सब की बारगाहों में पेश फरमा, पूरी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा, उनकी बारगाहों में, पिछली उम्मतों में भी जो मुसलमान हुए उनको भी या अरहमर राहिमीन, इनको भी सेहत आफ़ियत, और जितने दूसरे बहन भाई हैं सबको सेहत और आफ़ियत नसीब फरमा। सबको, हम सब खाली हैं, अपने पास से इल्म अता फरमा, हिकमत अता फरमा, दानाई नसीब फरमा, वक़्त हमें नसीब फरमा, और हमारी मौत भी तेरी याद और तेरी तरफ दावत देते हुए आए या अरहमर राहिमीन। अच्छी मौत, हुस्न ख़ातिमा नसीब फरमाना, आखिरत में अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन की शफ़ाअत, उनका साथ नसीब फरमाना या अरहमर राहिमीन। शैतान के शर, लड़ाई झगड़े, नफ्स के शर, जहालत के शर, हर शर से महफूज फरमा। हमारी बेटी जो अभी कुछ दिनों ये तरीक़ पर चल रही थी और इसको दावत देती, अभी जो शहीद हो गई, जो जल कर वो फौत हो गई इस कब्रिस्तान में, या रब्बुल आलमीन उसकी रूह को भी इसका सवाब, और जितने और भी मुतल्लिकीन हैं सारे कब्रिस्तान में दफन है उनको भी या अरहमर राहिमीन। इसी तरह हमें नेक मकसद के लिए इकट्ठा होने की और जमा होने की और मिलने की जो है तो तौफीक अता फरमा। जो लोग दावत दे रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, या रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर अता फरमा। जो लोग नीचे किचन में और सफाई और खाने की खिदमत और भी इंतज़ामी अमूर, हिफाजत के अमूर, और जितने भी वो खैर कार खैर इसमें कर रहे हैं, या रब्बुल आलमीन सबको बेहतरीन जज़ा नसीब फरमा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या दुल जलाल वल इकराम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे साथियों में से मैं देख तो वैसे भी ये भाई फ़िदा हुसैन है, ये इतने यार इन्होंने तो नहीं बताया, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि यानी सैकड़ों के हिसाब से लोगों को ये यानी दावत देते हैं हर महीने, यानी सैकड़ों के हिसाब से जहाँ जाते हैं। माशाल्लाह आए आप इनको इनसे पूछे भी किस तरह देते हैं, और मतलब यानी जो है आपको ये भी काफ़ी कुछ मतलब यानी बताइए। मैं अभी चला जाता तो आप फिर बताइएगा, क्योंकि आपका तजर्बा और आपका माशाल्लाह जो है लेकिन ना हफ्ते में सैकड़ों लोगों तक पैगाम पहुँचाना और मतलब महीनों में तो ये माशाल्लाह करते हैं। ये भी इसे भी अपने तजर्बात थोड़े शेयर करेंगे, आप भी तो अपना अपना तरीक़ा बताएंगे, तो इस तरह फिर चीज़ें होती हैं, मुश्किलात होती हैं तो वो आसान हो